بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ نے سنا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک ببول کے درخت کے نیچے آپ نے رکھا اور ان کو کھانے پینے کا جو بھی تھا تھوڑا بہت سامان تھا وہ دیا، اور جب وہ سارا سامان ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش کے لیے دوڑ لگائی۔ تو دو پہاڑیاں تھیں وہیں پر، ایک کا نام تھا صفا، دوسرے کا نام تھا مروہ۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ نے چکر لگائے پانی کی تلاش کے لیے۔ آپ کا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس کا ذکر فرما دیا۔ چنانچہ دوسرے پارہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ دوبارہ دیکھ لینا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین، اسلام آنے سے پہلے کفار و مشرکین نے صفا کے اوپر ایک بت نصب کر رکھا تھا جس کا نام تھا اصافہ، اور مروہ کے اوپر بھی ایک بت لگا رکھا تھا، اس کا نام تھا نائلہ۔ تو چونکہ کفار و مشرکین بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اب وہ آپ نے سنا کہ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور حضرت اسماعیل نے آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹایا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو قبیلہ بنی جرہم وہاں بسا تھا، زمزم شریف کا پانی دیکھنے کے بعد وہ قبیلہ بڑھتا گیا اور ادھر پھر اللہ کا گھر بھی تیار ہو گیا، تو وہ بستی چھوٹی سی جی تو بڑھتے ایک بہت بڑا شہر بن گیا، جس کو آج ہم مکہ شریف کے نام سے، مکہ مکرمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کا گھر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں فرمایا بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم، کہ دنیا کا وہ گھر جو سب سے پہلے وہ گھر جو بنایا گیا جو مکہ میں ہے، بکہ لفظ آیا ہے وہاں، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ یہاں بکہ جو فرمایا قرآن میں چوتھے پارے میں، تو اس کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کو بکہ سے یہاں اس مقام پر یاد کیا گیا ہے۔ تو جب یہاں آبادی بڑھ گئی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور شہر مکہ بس گیا، کفار و مشرکین چاروں طرف تھے، تو وہ بھی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، تھوڑا تیز چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کفار و مشرکین نے صفا کے اوپر ایک بت نصب کر رکھا تھا اور مروہ کے اوپر ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ جب یہ سعی کرتے ہوئے صفا پر جاتے تھے تو وہاں جو بت تھا اصافہ جس کا نام تھا، اس کو چومتے تھے، اور جو نائلہ بت تھا مروہ پر جب یہ جاتے تھے اس کو چومتے تھے۔ اب جب جاہلیت کا زمانہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام اور توحید کی تبلیغ فرمائی اور مسلمان ہوئے، جب آپ کی تبلیغ رنگ لائی، کافی تعداد میں جب مسلمان ہوئے، اور جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو سعی کرنے لگے، تو مسلمانوں کو اس بات سے ناگواری ہوتی تھی کہ یہاں تو کفار و مشرکین سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، چکر لگاتے تھے، ہم اس کو کیوں کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک
آپ یہاں سے ایک بات ذہن نشین کریں، یہ بھی ایک بے جان چیز ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک عمل کیا تھا، اپنے فرزند کو پانی پلانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے 7 مرتبہ چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ واجب قرار دے دیا کہ اس وقت تک ان کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میری اس بندی کی اداؤں کو ادا نہ کر لیں۔ تو مسلمان یہ سوچنے لگے کہ یہاں تو کفار و مشرکین بھی ایسا کرتے تھے، دوڑ لگاتے صحیح کرتے تھے، ہم کیوں کریں، ہم کیسے کریں؟ اگر ہم کریں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ نہیں، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں وہ کسی اور ارادے سے وہ کرتے تھے، یعنی وہ اپنے بتوں کو چومتے تھے، تمہیں چومنا نہیں ہے لیکن میری اس بندی کی یاد کو ادا کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آپ لوگ بہک جاتے ہیں کہ صاحب غیر اللہ کی یاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غیر اللہ کی یاد منانا کیسے شرک ہے۔ بھئی یہ خانہ کعبہ یہ بھی تو غیر اللہ کی یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اللہ نے نعوذ باللہ تعمیر نہیں کی تھی۔ آب زمزم کا کنواں جو ہے یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر کی اور اللہ کے نیک بندی کی یادگار، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادگار، یہ بھی غیر اللہ نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ بھی اللہ کے بندی کی، حضرت حاجرہ کی نشانی، ان کی یادگار ہے، یہ بھی کوئی اللہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ حج کے جو طریقے ہیں یہ بھی اللہ کے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے تو نہیں کیا، غیر اللہ نے کیا، اللہ کے پیغمبروں نے کیا، اللہ کے مقدس نبی ہم سب کے آقا مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، یہ بھی غیر اللہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ہمارے بزرگان دین بتا کر گئے، کتابوں میں موجود ہے سارے واقعات، حدیث میں، قرآن میں، کہ غیر اللہ کی یاد منانا نعوذ باللہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اسلام نے منع کر دیا، جہاں حدیث نے رکاوٹ لگا دی، ممانعت کر دی، وہاں ہم رک جائیں گے۔ جہاں ممانعت نہیں ہے، اب یہی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہے، زمزم شریف کے پانی کو مقدس سمجھ کر پینا ہے، پلانا ہے، یہ کیا سب غیر اللہ کی یاد ہے؟ یہ ان میں سے کوئی بھی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ بعظمت یہ چیزیں سمجھی گئی ہیں اور سمجھی جا رہی ہیں اور قیامت تک سمجھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان ایک اللہ کی نیک بندی نے چکر لگایا تھا، صحیح کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ادا کو اس طرح سے پسند فرمایا کہ اپنے مقدس کلام کے اندر آیت نازل فرما دی، اور قیامت تک کے حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کو یہ سبق دے دیا، درس دے دیا کہ جب اس وقت تک تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہو جب تک کہ میری اس بندی کی ادا کو ادا نہ کر لو۔ تو اب آپ کا ذہن مطمئن ہو گیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غیر اللہ کی اس طرح کی یادوں کو منانا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ مقام ابراہیم لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، پہلے پارے میں ہے کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ تو مقام ابراہیم کیا؟ یہ بھی غیر اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، غیر اللہ ہے۔ لیکن جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے، ابھی پورا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، پچھلی ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو آپ کے مقدس پیروں کے نشانات اس پتھر پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا، اپنے مقدس کلام میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی مقام ابراہیم کے پاس تم مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔
تو یہ اللہ کی یادگاریں ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ آب زمزم کا کنواں اس طرح سے آباد ہوا، شہر مکہ اس طرح سے آباد ہوا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اس طرح سے ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر خانہ کعبہ کی بنیاد بیت المقدس سے 40 سال پہلے ہوئی ہے۔ قبلہ اول کہتے ہیں نا حضرت بیت المقدس کو، تو یہ یہودیوں کے اعتبار سے ہے کہ ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے قبلہ یہ بنایا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ مسلمانوں کو حکم تھا ان کی تسلی کے لیے، تاکہ کچھ یہودی جو اسلام کی طرف راغب ہو، تو کچھ دنوں کے لیے مسلمان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ورنہ پہلا قبلہ جو ہے اور سب سے پہلے جو اللہ کے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور اس کی بنیاد 40 سال پہلے بیت المقدس کے مقابلے میں رکھی گئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور طوفان نوح کے اس کے نام و نشانات مٹ جانے کی وجہ سے طوفان نوح میں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی وہاں تعمیر ہو گئی، زمزم کا کنواں بھی وہاں ہو گیا، اور قبیلہ جرہم جو وہاں پر بسا تھا، ان کے بسنے کی وجہ سے بہت بڑی ایک آبادی ہو گئی۔ آج جو شہر مکہ اتنا بڑا خوبصورت اور پیارا دیکھ رہے ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار کی نشانی ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان تھوڑی بہت کہا سنی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے کہ آپ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ وہ چھوڑ کر گئے، قبیلہ جرہم وہاں پر بسا، زمزم کا کنواں اور چشمہ وہاں پر نکلا، اس طریقے سے وہاں آبادی بنی، پھر شہر مکہ بسا، اور اس کے بعد آج وہاں اللہ کا مقدس گھر بھی ہے، اور دنیا کا سب سے مقدس باعظمت اور با رونق شہر مکہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر کی، حج کی بھی اور عمرے کی بھی اور زیارت کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔